آج کے زمانے کے اندر جو بے فکری ہے اور جو ایمان کے حوالے سے ایک قسم کی غفلت ہے، اس کے لیے بنیادی لفظ تو غفلت ہی استعمال ہوگا ٹھیک ہے۔ کہ ایک غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کی عظمت کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ قرآن مجید تو بیسیکلی کفار کے حوالے سے یہ چیزیں جی بیان کرتا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے۔ تو بیسیکلی تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، لیکن اس طرح کی آیات سے استدلالن مسلمانوں کے حوالے سے بھی کلام کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا حساب تو قریب ہے، اولاً تو قیامت کا پتہ نہیں کب آ جائے، اور اس سے پہلے باہر اور مرنا تو ہر بندے نے ہے، اور جو مرا اس کی قیامت کا سلسلہ تو شروع ہو گیا، جی اس کی تو ابتدا ہو گئی۔ تو یہ معاملہ لوگوں کے قریب آ چکا، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو مین فیکٹر جو ہے وہ غفلت ہے۔ ٹھیک اب غفلت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر غفلت کا ایک بہت بڑا سبب تو فتنوں کی کثرت ہے۔ پہلے زمانے میں شاید اتنے فتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج کے زمانے میں، کیونکہ پہلے زمانے میں کوئی شخص اپنے ایمان کے حوالے سے اگر کسی فتنے میں مبتلا ہوتا تھا، کسی گمراہی میں پڑتا تھا، یا اسے ایمان کی فکر نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ فتنے کم تھے۔ اگر کسی نے فتنے میں پڑنا بھی ہے نا تو وہ کسی بندے سے جا کے ملے گا، جی ملاقات کرے گا، کسی کے پاس بیٹھے گا تو فتنہ اس کے پاس آئے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں گھر بیٹھے ٹی وی بھی کھولیں گے تو سامنے جو ہے وہ ایمان کے منافی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یا شرم و حیا کے خلاف چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یا ایمان کے منافی نہیں تو ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اگر ٹی وی نہیں تو پھر موبائل موجود ہے، موبائل کے اندر جو ہے فیس بک ہے، موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہے، موبائل کے اندر اور دیگر فیچرز ہیں، بہت سارے دیگر چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو فتنے جو ہے وہ آدمی کے پاس چل کے آتے، پہلے فتنوں کے پاس چل کے جانا پڑتا تھا، اب فتنے جو ہے وہ چل کے آتے ہیں اور بارش کی طرح برستے ہیں۔ تو ایک تو بڑا سبب فتنوں کی کثرت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت کی جو فکر ہے اس میں کمی آ گئی۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ دوسری ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ہے مصروفیات وہ پال لی گئیں کہ جن میں مصروف ہو کے آدمی ضروری چیز سے غافل ہو جاتا جی ہے۔ یہ ایک عام اور بڑی کامن سی چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی غیر اہم کام میں پڑتا ہے تو وہ اہم کام کو چھوڑ کر ہی غیر اہم کام میں پڑتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کو اتنی مصروفیات میں ڈال دیا گیا کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے سے ہی گئے۔ اب وہ اس کی مصروفیات، اس کا کاروبار، اس کی تجارت بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اس کے اندر جو ہے وہ گم ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جو اس کی مصروفیات ہیں وہ فضولیات بھی ہو سکتی ہیں۔ جس کو لت لگ گئی اخبار پڑھنے کی وہ روزانہ 4-5 اخبار ہی پڑھ رہا ہو، جسے لت لگ گئی ناول پڑھنے کی جی وہ ناول سے وہ ہٹتا ہی نہیں، جسے لت ہے جوئے کی وہ جوئے میں لگا ہوا، جسے بے حیائی کے کاموں کی لت ہے وہ بے حیائی کے کاموں میں لگا ہوا۔ تو اب غور کریں کہ مصروفیات جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی اہم کاموں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اب آج کے زمانے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کی اتنی کثرت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی حد تک بعض اوقات نشاط طبع کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ایک آدمی ہر وقت جو ہے نا وہ بالکل یعنی بیل کی طرح کام ہی نہیں کر سکتا، اس کو تھوڑا سا فری ٹائم چاہیے جس میں اس کا مائنڈ فریش ہو سکے، جس میں اس کی باڈی فریش ہو سکے، جس میں اس کو تھوڑا سا ریسٹ مل سکے۔ وہ ایک جدا چیز ہوتی ہے، وہ جائز کاموں اور جائز طریقوں سے کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں جب تقریباً ہر دوسرا بندہ اپنے 4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزارتا ہے تو یہ ٹی وی کے سامنے 4 گھنٹے گزارنا جو ہے یہ غفلت ہی ہے، جبکہ وہ دنیاوی چیزیں دیکھتا ہے، یہ غفلت ہی ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کسی اہم کام میں لگا ہوا۔ تو جب اصل میں آدمی کے دل کی جو کیفیت ہے نا وہ دو میں سے ایک ہی ہوگی، ٹھیک یا تو وہ ایمانیات کے تعلق سے وہ لبریز ہوگی، ٹھیک ہے اور یا پھر وہ فضولیات سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ تو جب اس میں فضولیات آتی ہیں تو جو ایمانیات والی نورانیت ہے نا وہ نکل جاتی ہے۔ ٹھیک آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے دین ایمان کے اندر بڑا اعلیٰ مقام پر فائز ہو اور اس کے ساتھ سارا دن بیٹھ کے کرکٹ دیکھتا ہو، جی ایسا نہیں ملے گا۔ کیونکہ اگر وہ دل کے اعتبار سے اتنا وہ پاک صاف اور صالح ہوتا تو پھر وہ اپنا وقت جو ہے نا وہ ان لغو کاموں کے اندر نہ گزارتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے
جہاں پر ایمان کی، مومن صالح کی، متقی آدمی کی، خدا کے جو ہے وہ نیک بندوں کی بات کی ہے، وہاں ان کا ایک وصف بطور خاص یہ بیان کیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ لوگ لغو سے، فضول کاموں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. وہ فضول کاموں میں نہیں پڑتے، کیونکہ فضول کاموں میں جب پڑا وہ ضروری کاموں سے گیا. اللہ. یہ دنیاوی کاموں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. وہ لڑکے، وہ اسٹوڈنٹس، وہ اسکول کے طالب علم جن کو کھیل کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ کھیل میں بھلے جتنا مرضی اچھے ہو جائے، پڑھائی میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. جس طالب علم کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، پڑھائی کے اندر وہ اچھا ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طالب علم کو ناول پڑھنے کا شوق ہے، وہ اپنے اسکول کی تعلیم کے اندر اچھا ہو، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. لاکھوں میں کوئی ایک ہو تو اپنے ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ نہیں ہوتا. یہی معاملہ ایمانیات کے حوالے سے ہے کہ جب بندہ لغو اور فضول اور بے مقصد کاموں میں پڑتا ہے تو جو ضروری کام ہے وہ ان سے غافل ہو جاتا ہے. ایمان جو ہے، دین جو ہے، اسلام جو ہے، آخرت جو ہے، آخرت کی تیاری جو ہے، یہ سب ضروری چیزوں میں آتی ہیں. تو جب بندہ فضولیات میں پڑ جاتا ہے تو پھر ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. اسی کو حدیث مبارک کے اندر بھی بیان کیا گیا، فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. سبحان اللہ. کہ آدمی کے حسن اسلام میں سے، یعنی اس کے اسلام کی بیوٹی اور خوبصورتی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے. تو یہ جو فضولیات کی کثرت آج کے زمانے میں ہے، یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس نے ایمان سے غافل کیا.